الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ حضرات، گزشتہ 2 ہفتوں سے اتباع سنت کی اہمیت کے عنوان سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہیں۔ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر انسان کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ زندگی میں سنت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس اہمیت کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا اور اس چیز کو اپنے سینے سے لگایا، اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آپ کا مشہور واقعہ ہے کہ شاہان کسریٰ کے یہاں آپ جو ہے ایک مرتبہ مہمان ہوئے، کھانے کا وقت ہوا تو کھانا کھایا آپ نے۔ کھانے کے دوران ایک لقمہ جو ہے وہ نیچے گر گیا تو سنت کے مطابق آپ نے اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھانا چاہا تو برابر میں جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے کوہنی ماری کہ یہ بڑوں کا دربار ہے اور تم یہ کیا حرکت کر رہے ہو۔ تو بڑا تاریخی جواب دیا حضرت نے، آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے، ان نادانوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ سکتا ہوں؟ تو یہ تھی صحابہ کرام کی زندگی میں ایک سنت کی اہمیت۔ آپ جو ہے حریص تھے، آپ عاشق تھے، آپ حقیقی محبین میں جو ہے شامل تھے۔ ایک صحابی ہیں، ان کے سر کے بال جو ہے بڑے ہوئے ہیں، کسی نے معلوم کیا کہ بھائی بال بہت بڑھ رہے ہیں، کٹوائے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر بطور شفقت ہاتھ پھیرا تھا، تو اس کے بعد سے میں نے تبرکاً اپنے بال نہیں کٹوائے کہ سرکار مدینہ نے ان کو چھو رکھا ہے، ان پہ ہاتھ پھیر رکھا ہے۔ ایک صحابی ہیں، وہ اپنے گریبان کا جو بٹن ہے وہ کھلا رکھتے تھے، سردی ہو یا گرمی ہو۔ اور یہ روایت جن صاحب سے مروی ہے، حضرت عروہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دادا کو بھی دیکھا، بیٹے کو بھی دیکھا، پھر پوتے کو بھی دیکھا، سب کے سب وہ اتباع میں اسی طرح اپنے گریبان کا بٹن کھلا رکھتے تھے۔ یہ شوق تھا صحابہ کرام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے سلسلے میں۔ مشہور صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ بچے تھے تو والدہ محترمہ نے حضور کی خدمت میں بھیج دیا اور پھر 10 سال تک آپ کی خدمت میں رہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک درزی نے حضور کی دعوت کی اور کھانے میں اس نے شوربہ بنایا، اس میں کچھ سوکھا ہوا گوشت تھا، نمکین وہ ڈالا اور کدو اس میں ڈالا۔ میں نے دیکھا کھانے کے دوران کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدو کی جو قاشیں تھیں، قتلے تھے، ان کو تلاش کر کر کے آپ تناول فرماتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے اسی دن سے کدو سے محبت ہو گئی کہ میرے حبیب جس چیز کو رغبت کے ساتھ کھا رہے ہیں، مجھے اس چیز سے محبت ہو گئی۔
ایک کتاب ہے تبلیغ دین، امام غزالی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی۔ حضرت نے اس میں ایک مختصر سا واقعہ نقل کیا کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے دھیان نہیں رہا، بھولے سے انہوں نے موزہ جو ہے وہ بائیں پاؤں میں پہلے پہن لیا۔ دیکھو سنت یہ ہے کہ آپ جوتا پہنیں، چپل پہنیں، موزہ پہنیں تو پہلے دائیں پیر میں پہنیں۔ پاجامہ ہے وہ پہن رہے ہیں تو پہلے دایاں پاؤں اندر ڈالیں، کرتا ہے تو پہلے دائیں ہاتھ کی جو آستین ہے اس میں پہنیں، اس میں ہاتھ ڈالیں، اور جب نکالیں تو اس کا الٹا کرنا ہے۔ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے بے دھیانی میں بائیں پاؤں میں موزہ پہلے پہن لیا اور یہ عمل خلاف سنت ہو گیا۔ فوراً ان کو تنبہ ہوا، تو جب تک وہ چین سے نہ بیٹھے تب تک کہ انہوں نے اناج کی ایک بوری خیرات نہ کر دی، تب تک وہ چین سے نہ بیٹھے، ان کو سکون نہیں آیا، گویا کہ یہ اس کی انہوں نے تلافی کی۔ یہ ہے دل میں سنت کی اہمیت۔ اور ایک ہم ہیں جو آستین کھلی ہوئی ہے، بھائی نماز پڑھ رہے ہو، سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نماز تو ہو جائے گی، سنت ہی تو ہے۔ کھلے سر نماز پڑھ رہے ہیں، عادت بنا لی ہے کہ بھائی سنت کے خلاف ہے، نماز کے ثواب میں کمی ہوتی ہے کہ جی نماز تو ہو جائے گی، سنت ہی تو ہے۔ ایک یہ ہم لوگ ہیں۔ دیکھو حضرت شیخ زکریہ علیہ الرحمہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، ان کے والد محترم ہیں حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب علیہ الرحمہ، اور یہ دونوں شخصیت جو ہیں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ سے بیعت ہیں، اور انہی کے خلیفہ بھی ہیں، اجازت ملی ہے بیعت میں۔ تو حضرت شیخ زکریہ علیہ الرحمہ نے اپنی آپ بیتی میں اپنے والد محترم کا ایک مقولہ نقل کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم بار بار یہ چیز فرمایا کرتے تھے کہ سنت کے مطابق بیت الخلاء میں جانا سنت کے خلاف نوافل پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ دیکھو بھائی توجہ سے میری بات کو سنو، آپ کہیں اور جا کے دوسروں کے سامنے نقل کرو گے تو ٹھیک ٹھیک نقل کرنا، اس لیے دھیان سے سنو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سنت کے مطابق بیت الخلاء میں جانا سنت کے خلاف نوافل پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ یہ ہے سنت کا مقام۔ ہو سکتا ہے آپ کو تعجب ہو رہا ہو، لیکن یہ تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں سنت کی اہمیت ہے ہی نہیں، ورنہ حقیقت یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل سے خوش ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو، اور جس نیک کام کے اندر حضور کی سنتوں کا جنازہ نکال دیا گیا ہو، کوئی امید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی سے قبول فرمائے۔ یہ بھی غنیمت سمجھو کہ فریضہ ذمے سے ختم ہو جائے تو وہ بھی اچھا ہے، ثواب تو بڑی دور کی بات ہے، اور قبول ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ حضرت جنید بغدادی بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، لوگ ان کے نام کی مثال دیتے ہیں کہ فلاں تو وقت کا جنید بغدادی ہے۔ ایک دن ایک مرید کہنے لگا کہ حضرت میں نے تو سنا تھا کہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کی کچھ کرامتیں بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی ہو جاتی ہیں ظاہر، لیکن میں 10 سال سے آپ کے ساتھ چمٹا ہوا ہوں، آپ کی صحبت میں ہوں، خدمت میں ہوں، میں نے آپ کی کبھی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ وہ اس نے اپنے دل کا حال بیان کیا کہ میرے دل میں یہ بات آتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس 10 سال کی مدت میں تو نے کبھی مجھے دیکھا کہ میں نے خلاف سنت کوئی کام کیا ہو؟ کہ جی نہیں۔ کہ پھر اس سے بڑی کرامت کوئی اور ہے ہی نہیں، سب سے بڑی کرامت یہی ہے۔ کرامت مطلب یہ کہ کوئی چیز جو ہے عقل کے خلاف ہو، عقل میں بالکل نہیں آ رہی ہے وہ، لیکن اس کا وجود ہو چکا، وہ ہوئی ہے، لیکن ہمارے عقل میں نہیں آ رہی ہے وہ۔ تو خلاف عقل کام جو جس کا وجود ہو
اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نیک بندے کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور یہی خلاف عقل چیز کسی نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اس کو معجزہ بولتے ہیں۔ جیسے غزوہ خندق کے موقع پر دعوت کی ایک صحابی نے، اب وہ واقعہ سب کو معلوم ہے میرے خیال میں، تو سارے کے سارے آدمی جتنے خندق کھودنے والے تھے صحابہ کرام ان کے گھر میں چلے گئے، اور کھانا جو ہے تھوڑا تھا، تو پھر آپ نے جو ہے کھانا بنانے والیوں سے کہا کہ کھانے کو جو ہے ڈھانک دو، اور آپ نے کچھ پڑھ کے دم کیا، اور پھر سب کے سب آدمی اسی سے جو ہے چھک گئے اور وہ کھانا بچا رہا۔ تو یہ تو معجزہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا، آپ نبی ہیں۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، ایک مرتبہ مظاہر العلوم میں سالانہ جلسہ ہوا اور گاؤں کے دیہات کے آدمی اندازے سے بھی زیادہ آ گئے۔ کھانا اتنا ہے جو صرف آدھوں کو کافی ہے، اور رات کے 1 بجے جلسہ ختم ہوا۔ غالباً حافظ عبداللطیف صاحب نے اگر حضرت کو خبر دی کہ حضرت باورچی بالکل تھک کے چور ہو چکے ہیں، ان میں اب کھانا بنانے کی ہمت نہیں، اور وقت بھی بہت ہو چکا ہے، اور کھانا تھوڑا ہے اور آدمی بہت زیادہ ہیں۔ تو جہاں کھانا بنا ہوا رکھا تھا حضرت وہاں پہ گئے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ، آپ نے کچھ پڑھ کے دم کیا، اور پھر آپ نے حکم فرمایا کہ اس کھانے کو کپڑوں سے ڈھانک دو اور کھولنا مت۔ چنانچہ اسی طرح اس میں سے کھانا نکالتے رہے، تمام کے تمام آدمی سب نے چھک کر کے کھانا کھایا، اور کھانا پھر بھی بچا رہا۔ تو دیکھو یہ جو دونوں واقعے ہیں ان کی بالکل صورت ایک ہے، لیکن پہلے والا معجزہ ہے اور یہ دوسرے والی جو ہے یہ کرامت ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ایک نیک بندے کے ہاتھ پہ ظاہر ہوئی ہے۔ تو اس مرید نے یہی کہا تھا کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی تو کچھ کرامتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے۔ بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہماری تجارت، ہماری معاشرت، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا، صلہ رحمی، ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور سونا، مکمل طریقے پر ہم ان کو سنت کے مطابق نہیں بنا سکے۔ اور اس سب سے بھی بڑھ کر 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ان میں 2 رکعت فرض جو ہیں وہ فجر کی ہیں، پھر 4 ظہر میں ہیں، 4 عصر میں ہیں، 3 مغرب میں ہیں، اور 4 عشاء میں ہیں، اور 3 وتر ہو گئے۔ یہ کل ہو گئی 20 رکعت جو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور پھر سنت مؤکدہ بھی ہیں جو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، 12 وہ ہیں 24 گھنٹے میں، تو یہ ٹوٹل ملا کے 32 ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو نوافل ہیں وہ رہے الگ۔ تو 24 گھنٹے میں 32 رکعت نماز تو ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور اس کے باوجود 30 سال ہو گئے، اور کسی کو 50-60 سال تک کے ہو گئے، لیکن نمازیں آج تک سنت کے مطابق نہیں ہم لوگ بنا سکے۔ کوتاہی ہے، لاپرواہی ہے ہماری، سیکھنے کا شوق نہیں ہے ہم میں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی سجدہ آپ اپنا سنت کے مطابق بناؤ، رکوع اپنا سنت کے مطابق کرو، سیکھ کے نماز پڑھو، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آستین کھلی ہوئی ہیں، وہ بنیان سا پہن رکھا ہے جس میں آستین کھلی رہتی ہیں، اسی میں نماز پڑھنے کی عادت بن گئی۔ بھائی مکروہ ہے، یہ سنت کے خلاف ہے کہ جی نماز تو ہو ہی جائے گی، بس یہ رٹ رکھا ہے۔ آج ایک سنت چھوڑی ہے، کل 2 بھی چھوڑو گے، تیسری بھی چھوڑو گے، آہستہ آہستہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچو گے۔ پھر بتاؤ اتنی عمر ہو چکی ہے، نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، سنت کے مطابق نہیں ہیں، تو کیا قبر میں جا کے نمازیں درست کرو گے؟ بھائی آپ کیا سمجھتے ہو گھر بیٹھے بیٹھے ہم سیکھ لیں گے، سب کچھ درست کر لیں گے؟
اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مجاہدے برداشت کرنے پڑیں گے، وقت نکالنا پڑے گا۔ یہ جو جتنے علماء کرام آپ کو نظر آتے ہیں نا، کوئی مدرسے میں ہے، کوئی مرکز میں ہے اور کوئی مسجد میں ہے اور دین کا کام کر رہے ہیں، یہ علم دین ان کے پاس ایسے ہی نہیں آیا ہے گھر بیٹھ کے۔ کسی نے 9 سال اور کسی نے 12 سال اپنے گھر کو چھوڑا ہے، اپنے پیاروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہن کو چھوڑا ہے، مجاہدے برداشت کیے ہیں، روکھی سوکھی کھائی ہے، خالی پیٹ رہ کر بھی سبق سنے ہیں اور یاد کیے ہیں۔ تب کہیں جا کر ان لوگوں کو کامیابی ملی اور علم دین کا کچھ حصہ ملا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے ہمیں سب کچھ مل جائے۔ یہ خام خیالی ہے تمہاری۔ اپنی اس سوچ کو بدلو۔ بنا وقت کے تم کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے ہو، اور بنا سیکھے کوئی بھی کام کرو گے تو ٹھوکریں کھاؤ گے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے ایک واقعہ لکھا کہ بیوی جو ہے وہ بنا رہی تھی، کچھ گلگلے ہوتے ہوں گے پہلے زمانے میں نے تو دیکھے نہیں، تو وہ کھڑی کھڑی بنا رہی تھی۔ شوہر آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی کوئی بڑا کام ہے، چلو تم فلاں کام کر لو، لاؤ یہ میں بنا لوں۔ اب وہ میاں تھے، اب تک تو زندگی میں نہیں بنائے تھے، انہوں نے وہ لے کے اس میں گرم تیل تھا کڑھائی میں، اس میں جو ڈالا تو ان کو ڈالنے کا انداز کیا معلوم، انہوں نے اوپر سے ہی ڈال دیا، وہ اب لگی چھینٹے تو بھاگے وہاں سے۔ تو کیسا بھی معمولی کام ہو، سیکھے بغیر اگر آدمی کرتا ہے تو اس میں ماری کھاتا ہے وہ۔ اور یہ تو دین کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر سیکھے آ جائے گا ہم سے، نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔